ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے پہنچے تو ملک الموت نے کہا کہ اے موسیٰ چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کو روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک الموت کی زبان سے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک کس کے تماچا حضرت ملک الموت کو لگا دیا، اور جب کس کے تماچا حضرت ملک الموت کو لگایا تو ملک الموت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ ملک الموت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ یہ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا شان ہے جو ملک الموت کو تماچا لگایا کرتے۔ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے، بساط کیا ہے، طاقت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی تو حالات یہ ہیں کہ ملک الموت جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے پسینے چھوٹنے لگے، ڈر سے حالت خراب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ شان دی ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ملک الموت کو بھی تماچا لگائے، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جب گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مولا تو نے مجھے کس نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا؟ مجھے تماچا مار کر کے مجھے آنکھیں باہر کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تھا تو کس طرح گیا تھا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مولا تعالیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو جانے کے بعد میں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ چلیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ملک الموت اب دوبارہ میرے موسیٰ کی بارگاہ میں جانا تو ادب کے ساتھ جانا۔ اللہ اپنے عزرائیل کو، اللہ اپنے ملک الموت کو بھی سکھا رہا ہے کہ موسیٰ کی بارگاہ میں جانا تو ادب کے ساتھ جانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ شان ہے کہ اللہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے تو اللہ ملک الموت سے یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب سے جانا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی شان کی یہ عالم ہے تو جانے موسیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا، شان کا عالم کیا ہوگا۔ ملک الموت کو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا تو کہا کہ ادب کے ساتھ میرے موسیٰ کی بارگاہ میں جانا۔ ملک الموت جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ ایک بیل لے کر پہنچے تو ملک الموت نے کہا کہ اے موسیٰ آپ بیل کے پشت پر، بیل کے پیٹھ پر آپ اپنے ہتھیلی کو رکھ دے، آپ کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بیل کے بال آئیں گے اتنے سال اللہ تعالیٰ آپ کو پھر زندہ رکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد تم پھر آ جاؤ گے؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اس کے بعد میں پھر آ جاؤں گا روح قبض کرنے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل بھی جانا ہے، آج بھی جانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے آج ہی لے چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑے چند منٹوں کی مجھے مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے بچوں سے مل لوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک چھوٹے بچے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اس سے گلے ملتے روتے، گلے ملتے روتے، گلے ملتے روتے یوں ہی کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ جب میں کوہ طور پہ تجھے بات کرنے کو بلاتا تھا تو جلدی سے چلا آتا تھا، آج میں تجھے اپنے دیدار کرنے کے لیے بلا رہا ہوں تو تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا تعالیٰ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، مجھے جانے کے بعد دنیا سے، مجھے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک میرا چھوٹا بچہ ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے رزق کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ میرے جانے کے بعد اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی اٹھاؤ، عصا اٹھاؤ، اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی اٹھا کر کے دریا پر اپنے عصا کو لگاؤ، دریا پر اپنے لاٹھی کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دریا پر اپنے لاٹھی کو مارا۔ جب دریا پر لاٹھی کو مارا تو دریا کے پانی دو بھاگ میں بٹ گئے، آدھا پانی ادھر ہو گئے، آدھا پانی ادھر ہو گئے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ دریا کے بیچ میں تجھے کچھ نظر آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مولا تعالیٰ ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا، ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر بھی لاٹھی سے مارو، عصا سے اس پتھر پر بھی مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا سے یعنی لاٹھی سے مارا تو پتھر دو آدھا ہو گئے۔ جب دو آدھا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پتھر کے اندر کچھ دکھ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں مولا پتھر کے اندر ایک چھوٹے کیڑے دکھ رہے ہیں جس کے منہ میں ہری ہری پتی ہے اور وہ پتی کو چبا رہا ہے، جس کے منہ میں ہری ہری پتی ہے اور وہ پتی کو کھا رہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہی تو میری مصلحت ہے کہ جب ایک دریا کے نیچے پتھر، جس پتھر کے اندر ہوا کی جانے کی گنجائش نہیں ہے، ایک دریا کے نیچے پتھر، اور پتھر کے اندر ایک کیڑے، جس کیڑے کو میں رزق پہنچا سکتا ہوں، تو تیرے بیٹے جو زمین پر ہے اس کو میں رزق کیوں نہیں پہنچا سکتا ہوں؟